اور سن لیا سب حضور نے میرے، سن لیا سب حضور نے میرے، اور میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ آئیے اپنے امام کا استقبال نعروں سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، آواز کے ساتھ آواز ملا کر لگائیں نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن دستار فضیلت حضرت علامہ مفتی رحمت حجازی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چاک دامن کبھی سیاہ ہی نہیں، اور سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہا ہے، تم آیتیں فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ اور دولہا بنے آئے ابو بکر کے گھر میں، کونین کے سردار نہیں دیکھ رہے کیا؟ اب صبر ہی کیا ہے، دیر بولے گا ایک مجاہد دلیر بولے گا، بدعقیدو خیریت نہیں تیری اعلیٰ حضرت کا شعر بولے گا۔ اور بہترین انداز سے خطاب سماعت کریں۔ بتاسا نا بیٹی بھائی، منبر رسول پر جلوہ فقط علماء ذوی الاحترام حضرت علامہ و مولانا شعیب اللہ صاحب قبلہ و حضرت علامہ مولانا نظم الحق صاحب قبلہ و مفتی شعیب منظری صاحب قبلہ و دیگر احباب و حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محفل، کچھ عرض کرنے سے قبل پیارے آقا نبی دو جہاں سرور کون و مکان کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کافی دیر قبل سے آپ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن کر اپنے قلوب و اذہان کو مجلہ کر رہے ہیں۔ چند منٹ کے لیے میں بھی آپ کے پیش نظر ہوں، لہذا ہمیں بھی برداشت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ کسی کے مخالف نہیں ہیں ہم آپ۔ ناز سے طبیعت مست ہوتی ہے، عقیدہ مست نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرمائے، اور ہمارے عالی جناب محبوب خدا حضرت مولانا محبوب عالم ربانی صاحب، جن کے سر پر علم و فضل کا تاج پہنایا گیا، ان کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق و رفیق فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت جبریل کو کچھ جھنڈے عطا فرمائے تھے۔ کہیں پر یہ حکم تھا کہ آپ اس کو کعبہ کی چھت پر لگاؤ، کہیں مشرق و مغرب میں،
اسی جھنڈے سے نسبت اس جھنڈے پور کو بھی ہے. اللہ رب العزت ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس کے موافق بولنے کی میں کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے اس علاقے میں علماء اکرام کی تعداد آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ جھنڈا پور کے افراد ہی سے ہمارا اسٹیج منبر رسول سجا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت ایسے چنندہ افراد ہر ایک گھر میں پیدا ہونے کی توفیق و رفیق فرمائے، کیونکہ تعلیم یہ کتنی ضروری ہے. مسلمانوں کے کانوں کو ان چیزوں سے دور کر دیا گیا، صرف مسجد اور مسجدوں کے میناروں تک محدود کر دیا گیا. ان کو تعلیم کے میدان میں اترنے سے ان کے پیروں کو کاٹ دیا گیا. لیکن یہ افراد ان کے کانوں میں، ان کے سر میں جوں نہیں رینگتی ہے کہ ایک ایک کر کے تمہارے پروں کو نوچا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی تم تاریخ کے گلچھڑے اڑا رہے ہو دنیا کے اندر. لہذا یہ وقت ہے کس چیز کا کہ نہ سدھرو گے تو مٹ جاؤ گے. ہندی مسلمانوں تمہاری داستان بھی نہ ہوگی، داستانوں بھی. درود پاک پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر نے کہا یا رسول اللہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کے تختی پر نبی کا نام زندہ ہے. یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. اس زمانے میں کوئی افراد کسی کی محبت کو لیے ہوئے کسی گلی اور کوچے میں اس کی تعریف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن یاد رکھو اگر رسول اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جس محبت کے کرنے کا حکم دیا وہ حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی فرد اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کے آباء و اجداد سے زیادہ، اس کے عزیز و اقارب سے زیادہ، اس کے رشتہ داروں سے زیادہ جب تک میری محبت اس کے قلب میں نہیں ہوگی وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے. تبھی ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اللہ رب العزت نے یہ آیت میں جو اللہ نے فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ میرے محبوب جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے میرے محبوب تمہیں منع فرمائیں اس سے باز رہو. اس آیت مبارکہ میں نبی کا دینا علم بھی پایا گیا، کسی غلط کام سے نبی کا روکنا بھی پایا گیا. اور اس محفل کا عنوان کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ کانفرنس جشن دستار بندی فضیلت. اور آپ نے ابھی دستار باندھی کے یار آپ نے ملاحظہ کیا یہ دستار کیا ہے؟ یہ 10 سے 8 سال کی زندگی مدارس کی سرزمین پر بچے گزارتے ہیں، لیکن گلی اور کوچوں میں داڑھی مڈانے والے افراد ان عالموں کو اپنی نظروں سے گرا دیا کرتے ہیں. آج کے زمانے کا دور کا مطالعہ کرو، کسی پر کہیں شادی وواہ کا پروگرام ہو یا کہیں پر کئی افراد بیٹھے ہوں، وہاں پر ایک عالم دین آتا ہے، ایک طالب علم آتا ہے کہ جس کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، جس کے لیے عرش پر اس کی آواز ٹکراتی ہے، جو آواز جو اگر کسی کے قبر سے گزر جائے عالم دین تو 40 دن تک اس قبر کا عذاب اٹھا
لیا جاتا ہے. لیکن اللہ اکبر، آج کی قوم ان جاہلوں پر، ان پرداداروں پر اپنے ذہن و فکر کو اتنا دے چکی ہے، ایک کرسی خالی کر کے عالم کو نہیں دے پا رہے ہیں. اس عقیدہ مر چکا ہے. یاد رکھو، اس عقیدے کی حفاظت کرنے والے، اس عقیدے پر پہرا دینے والے، اگر کسی کی ذات ہے تو امام احمد رضا کی ذات ہے. اگر امام احمد رضا تمہارے روبرو 1400 اور 1000 کتابیں ڈالے نہ ہوتے، آج یہ امت گمراہ بنی پھرتی، آج یہ امت سجدہ کرتے پھرتی، آج یہ امت کسی طبقہ کا گمراہ بنتے پھرتی. لیکن یاد رکھو، یہ علماء دین ہیں امام احمد رضا. یہ افراد جو آج ہم سنیت کا بھرم بھرتے ہیں دلوں میں، یہ آتا ہے امام احمد رضا کی، جنہوں نے فرمایا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی کو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ. نبی کی محبت کو الفت و عظمت ایسی ہے کہ علم تو ایک ایسی طاقت ہے کہ جتنا آپ اس کو حاصل کرو گے اتنا ہی اپنے جاہل ہونے کا اندازہ ہوگا. غیور، کیونکہ علم کی ابتدا ہے ہنگامہ، علم کی انتہا ہے خاموشی. اگر علم کی انتہا دیکھنا ہے تو مولانا شیخ اللہ صاحب بیٹھے، یہ علم کی انتہا ہے، خاموش ہیں، لیکن اللہ اکبر، ان کے سینے میں مصطفیٰ جان رحمت کا ابھرتا ہوا سیلاب نظر آتا ہے. کیا بات ہے. لیکن ہم مانے نہ مانے یہ بات الگ ہے. کچھ افراد برادری میں پائے بھی جاتے ہیں، خیر ان پر ہم تبصرہ کیا کریں گے کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں دربار پھرتے ہیں. کیا بات ہے. تو کریے. اعلی حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ میں ایک حدیث پاک کو نقل کیا اور فرماتے ہیں من لا یستفید بحقہ الا منافق، کہ علماء کو ہلکا نہیں جانے گا مگر منافق. علماء کو ہلکا وہی جانتا ہے کہ جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے، کہ جس کے دل میں بغض ہوتا ہے. حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی علماء کے بغض پر مرا تو قبر کو کھود کے دیکھ لینا، اس کا چہرہ کالی سے ہٹا پاؤ گے. درود پاک پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وما آتاکم الرسول، میرے محبوب جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے میرے محبوب تمہیں منع کریں اس سے باز رہو. لیکن یاد رکھیے، آج ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دنیاوی اتنی سکھا دی کہ وہ انگریزوں کو پڑھا دے، انگریزی اتنی سکھا دی وہ انگریزوں کی توتی بلا دے، لیکن دین اتنا نہیں پڑھایا کہ باپ کا جنازہ خود پڑھا سکے. دین اتنا نہیں سکھایا کہ باپ کے قبر پر بیٹھ کر کے قرآن مقدس پڑھی، ان کے لیے کچھ دیں. یہ بچے آج اس قابل نہیں ہیں. بتائیے ذرا اس قوم میں کیسے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے جس قوم کا دولہا مہندی لگا رہا، جس قوم کا دولہا اپنے ہاتھوں میں مہندی لگا رہا ہو. ارے جس قوم کو قلم اور تلوار تھمائی گئی تھی آج وہ ڈیجوں کے گانوں پر کمر ہلا رہا، وہ کیسے دین مصطفیٰ کی خدمت کریں گے؟ آپ کے سامنے یہ بیٹھے ہیں اویس صاحب، مفکر قوم و ملت بھی کہہ لیجیے آپ تو کم نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو تعلیم کی فکر ہے کہ بچوں کے ہاتھوں میں قلم دو. ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کا کالج جلد سے جلد تعمیر ہو جائے اور بچے جو ہے اسی وجہ سے سہریاب. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک والے ہم کہتے آپ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو نبی کی محبت جاننا، مصطفیٰ جان رحمت کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ شادی وواہ ہوتا اٹھ تو نہیں رہے آپ، کیونکہ 11:30 کے بعد 12 تک آدمی تقریر سنتا نہیں، تقریر کھاتا ہے. یہاں تو 12:30 پار ہو چکا ہے. آپ تقریر سنیں یا کھائیں اس سے مجھ کو کوئی غرض نہیں، آپ اس کو لپیٹ کر لے بھی جا سکتے ہیں. لیکن اللہ اکبر، اس جھنڈا پور کی سرزمین کو مصطفیٰ کے جھنڈے سے نسبت ہے. کوئی بدعقیدہ پیدا نہیں ہوا الحمدللہ. اگر کوئی بدعقیدہ اپنی زبان کو دراز کرتا ہے
امام احمد رضا کے سپاہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جو تیرے در سے آ پھرتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو چہرے کا نور کھنچ گیا، لہذا ہم کو اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے، دنیاوی بھی اسلامی بھی، دنیاوی تعلیم دو تاکہ وہ فاقہ کشی نہ کر سکیں، اور دینی تعلیم دو تاکہ وہ گمراہ نہ ہو جائیں، بددین نہ ہو جائیں، کیونکہ آپ کے سامنے یہ جاڑا کا موسم آ چکا ہے، ٹھنڈی عروج پکڑنے والی ہے، اس عالم میں آپ راستے پر سفر کرتے ہیں، ہائی وے پر سرکار ایک پٹری بناتی ہے جو پٹی چونے کی لگاتی ہے، اس پٹی کا سہارا لے کر کے انسان اپنے منزل مقصود تک پہنچتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ اس کو بارہا بار دیکھتے ہوں گے کہ جب سامنے کوہرا ہوتا ہے، جب سامنے کچھ چیز دکھائی نہیں دیتی تو انسان اس پٹی کا سہارا لیتا ہے، اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر آپ کوہرا دیکھیں گے، پٹی پر نظر نہیں ہوگی تو آپ کی گاڑی کھنتی میں چلی جائے گی، آپ کے ظہر بات کے اعلان ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، لہذا کفن بھی تیار ہو جائے گا، تیجا چال سوا بھی سوچ لیا جائے گا، لیکن اگر آپ اس پٹی کو دیکھیں گے اور اس کوہرا پر نظر نہیں رکھیں گے تو آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح دین مصطفیٰ ہے، اس دین پہ بھٹکانے والے کوئی وہابیہ کی صورت میں، کوئی دیابنا کی صورت میں، کوئی چکرالوی کی صورت میں، یہ تمام کوہرے ہیں۔ اس پٹی کا نام امام احمد رضا ہے، اس پٹی کا نام تاج الشریعہ ہے، اس پٹی کا نام مجاہد ملت ہے، اس پٹی کا نام حضرت صبر اللہ فاضل ہے۔ اگر اس پٹی پر چلتے رہو گے تم کو پکڑ کے جنت سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، وادی وادی قریہ قریہ، جشن دستار فضیلت، نعرہ تکبیر سے ہٹے، ماشاء اللہ۔ اگر اس پٹی سے ہٹے تو پھر کبھی ظہر بات تو کبھی اثر بات، کیونکہ انسانوں کو ظہر بات کی عادت ہے، اگر اثر بات مٹی ہو جائے تو پھر بھی پبلک کماتی ہے، گہرا بچ جائے پھر بھی جو ہے عوام کماتی ہے، کیوں؟ کیونکہ ظہر بات کی عادت ہے۔ لہذا ہمیں اپنے عقائد پر جمنا ہے، یہ نہیں کہ ہم جو ہے صرف تعبیری گفتگو کریں، اور یہ ذمہ داران عالم دین آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اب ہم آپ کے سامنے اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ دلیل بتانے والے ہمارے علماء ہیں۔ آج سے 2 سال 1 سال قبل ایک وہابی شکل کا انسان میں پکڑ پکڑ کے مزاروں پر، درگاہوں پر، مسجدوں پر کبھی کسی عالم کو گھیرتا، کبھی کسی جو ہے سنی والے پہچانے والے کو گھیرتا اور وہ کہتا کہ تم مزاروں پہ کیوں جا رہے ہو، تم جو ہے یہ نماز کے اندر کے فرائض کتنے ہیں، نماز کے باہر فرائض کتنے ہیں، نماز کے شرط کتنے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ سنیت بتانے سے جو ہے قاصر رہی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کچھ نہیں پروسا ہے، بس انہوں نے پھول پروس دیا، گاگر و چادر پروس دی۔ لہذا ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی اللہ توفیق و رفیق فرمائے۔ اگر دین ہم اسی طرح 11:30 اور 12 کے درمیان میں سمجھیں تو کیا سمجھیں گے؟ کچھ نہیں سمجھ پائیں گے ہم، تو پھر یہ ہوگا کہ دل میں نہیں ہے عشق نبی، خالی چلا چلی ہے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ساتھی بھی سمجھ لیجیے آپ، اور الجامعۃ الاسلامیہ روناہی میں بھی یہ پڑھے ہیں، اور باندہ سے ان کی دستار ہوئی۔ اللہ رب العزت ان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ میرے محبوب جو تمہیں دے اسے لے لو۔ اس سے پتا چلا کہ نبی کو اللہ نے اختیار بخشا، اس آیت سے معلوم چلا کہ اللہ نے محبوب دو جہاں سرور کون مکان کو ایسا اختیار دیا کہ مصطفیٰ شارع اسلام ہے، جس کے لیے جو مسئلہ چاہے جائز فرما دے اور جس کے لیے چاہے ناجائز فرما دے، یہ نبی کے اختیار میں ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی مفتی، کسی محدث، کسی مدبر، کسی مجدد کے اندر یہ طاقت و قوت نہیں ہے کہ کسی کے لیے کچھ جائز کر دے، کسی کے لیے ناجائز کر دے۔
کیوں؟ کیونکہ اللہ نے صرف یہ طاقت میرے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمائی ہے۔ وہ نبی تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے در سے جو جاتا ہے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی صحابہ مانگ رہے ہیں، کبھی وہ نبی تو وہ ہیں کہ جن کے امت میں شامل ہونے کے لیے اللہ کے نبی بھی جو ہے تمنا کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے تمنا کی تھی کاش میں محمد کا امتی ہوتا۔ اب بتائیے ذرا اس نبی کی بارگاہ ایسی ہے کہ اس نبی کے بارگاہ میں اللہ اکبر کوئی فرد جب وہ دینے پر آتے ہیں تو تمام دینے والے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کی عطا تو ایسی ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت دارِ تکبیر۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو جس چیز سے میرے محبوب تمہیں منع کریں اس سے بعد رہو۔ لیکن آج کے حالات کیا ہیں؟ جن چیز سے اسلام روکتا ہے اسی چیز میں انسان آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ مطالعہ کریے، کتابوں کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں نازل فرمایا، جب آپ دنیا میں تشریف لائے ذریتیں پیدا ہوتی چلی گئی، اولادیں ہوتی چلی گئی، نبی تشریف لاتے رہے، اللہ اکبر، صحیفے نازل ہوئے، انجیل نازل ہوئی، زبور نازل ہوا اور توریت نازل ہوئی، تمام طریقے کی صحیفے کتابیں نازل ہوتے رہے، لیکن ان کے ماننے والوں نے، توجہ ہے آپ کی تھوڑا سے 5 منٹ، صرف ان کے ماننے والوں نے ان کتابوں میں تحریف کر دی، ان کتابوں کو اپنے عقل کے مطابق چھاپ دیا، ان کتابوں کو ناول ٹیگ بنا دیا، ان کتابوں کو قصہ اور کہانی میں تبدیل کر دیا۔ لیکن اللہ اکبر، نبی آتے رہے، ایک ایک وقت میں سینکڑوں نبی دنیا میں پائے جا رہے تھے، ایک ایک وقت میں کئی نبی دنیا میں تبلیغ کیا کرتے تھے۔ کوئی کسی قریہ کا نبی ہوتا، کوئی کسی علاقے کا نبی ہوتا، کوئی کسی محلے کا نبی ہوتا، لیکن اللہ اکبر، جب اللہ نے اپنے محبوب کو نازل فرمایا تو کیا ارشاد فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب، ہم نے آپ کو پورے جہان کا رحمت بنا کے بھیجا ہے، پورے جہان کا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن ان نبیوں کی کتابوں میں تحریف کیوں کی گئی؟ کبھی اس بات پہ غور و فکر کیا آپ نے؟ کبھی سوچا کتابوں میں تحریف ہوئی؟ کیوں تحریف ہوئی؟ کیونکہ ان نبیوں کے پاس مصطفیٰ جیسا حسین نوازا نہیں تھا۔ اگر ان کے پاس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا حسین جیسا نوازا ہوتا، ان کی شریعت پر بھی پاسداری کی جاتی، ان کی بھی حفاظت کی جاتی۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا تو اللہ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن ہے۔ درود پاک پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محبوب، جس سے تمہیں منع کرے اس سے بعد رہو، اور جو چیز تمہیں عطا کرے اسے لے لو۔ نبی نے دیا کیا ہے؟ کوئی شے نہیں ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نے اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو نہ دیا ہو۔ یاد رکھیے، یہ زمانہ بڑا تیزی سے گزر رہا ہے، بہت پرفتن دور ہے۔ یہاں پر جان تو جان، ایمان کی تو بڑی بات الگ ہے۔ یہاں جان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ایمان کب کس کا جنازہ نکل جائے کچھ معلوم نہیں ہے۔ گلی کوچوں میں تمہارے ایمان پر قابض ہونے والے افراد
नजर आएंगे, तुम्हारे ईमानों को छीनने वाले अफराद नजर आएंगे, लेकिन जब तुम इमाम अहमद रजा का झंडा लिए अगर गली में खड़े रहोगे तो किसी के अंदर ये ताकत और कुव्वत नहीं होगी जो तुम्हारे ईमान पर हमला कर सके। क्योंकि इस जमाने के हालात क्या है आप नहीं जान रहे कि बेटियां भगवा लग ट्रेन में फलानी चीज में किस कदर जो है गुमराह होती चली जा रही है, क्योंकि उन्होंने मुस्तफा जान रहमत की तालीम पर गौर फिक्र नहीं किया उन पर। जब तुमने ये बात को सोचा होगा कि दुनिया के सबसे हसीन और जमील चेहरा अगर किसी का है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, सरवरे कौनो मका का है। जब उस पर दाढ़ी थी तो हम और शुमा की गिनती क्या है? तुम क्यों मुड़ा रहे हो? शादी विवाह हो चुका, 5 लड़के हैं, एक पैर हॉस्पिटल में, दूसरा पैर कब्र में, लेकिन फिर भी दाढ़ी पे अस्तूरा चल रहा। बताइए जरा, ये दीन मतीन की खिदमत कर सकते? नहीं कर सकते। और इस दुनिया में वो तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें अपने चंगुल में फंसाएंगे, वो कहेंगे तुम्हारे नकाब से हमें बड़ी मोहब्बत है, तुम्हारा हिजाब हमें बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे दीन इस्लाम में एक वीडियो हमको दिखाया गया जिसमें एक फर्द ने ये कहा कि तुम मुसलमानों में एक बात हमको बहुत अच्छी लगती है कि तुम कुर्ता बहुत अच्छा पहनते हो। बताइए जरा, क्या दीन मुस्तफा की पहचान एक कुर्ते से होगी? क्या दीन मुस्तफा की पहचान एक कालर बेकालर कुर्ते से होगी? मुस्तफा की पहचान तो नमाज से होगी, नबी के दीन की पहचान हज और ज़कात। लिबास से पहचान होगी, लिबास से हरगिज़ पहचान नहीं होगी, क्योंकि नबी तो ऐसे सादगी के इख्तियार करने वाले थे कि सरकार जहां देखते जमीन पर बैठ जाते। किसी ने पूछा था इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि हमने फतावा रज़विया में ये जुमला पढ़ा है कि जो नबी के लिबास को गंदा कर कह दे तो वो जुमला कुफ्र हो जाएगा। तो आला हज़रत अज़ीम उल बरकत इरशाद फरमाते हैं कि लानत हो उस ज़बान पर जो ये कहे कि नबी का लिबास गंदा है, बल्कि अल्लाह उस ज़बान को तौफीक दे वो ये कहे कि जमीन की मिट्टी ने दामने मुस्तफा में पनाह ले रखा है। बताइए जरा, यह अदब किसने दिया है नबी के बारे में? यह अदब किसने सिखाया है? उस साथ का नाम इमाम अहमद रज़ा है, उस शख्सियत का नाम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत है। वो आते हैं कभी तुम्हारे नकाब पर, कभी तुम्हारी पट्टी पर, कभी तुम्हारे लिबास पर हमला करके तुम्हारे ईमान को खींच लेते हैं और तुम्हें मालूम भी नहीं चलता है। आज क्या हो रहा है? अल्लामा अख्तर हुसैन अलीमी ने ये जुमला बरजस्ता कहा था कि आज लोग उलमा की बारगाह में आते हैं और ये शिकायत करते हैं कि बेटियां मुर्तद हो रही है, बच्चे हाथ से निकल रहे हैं, इनका क्या किया जाए? अब बताइए जरा, वो माँ बाप जो अपने 5-6 साल का बच्चा जो कॉलेज के लिए सुबह के सवेरे तैयार किया जा रहा है, उसको नमाज के लिए जगाने की तौफीक नहीं हो रही, उसको नमाज को उठाने की तौफीक नहीं हो रही, तुम अपने बच्चे को जहन्नम की आग खुद बना रहे हो। तुम अपने बच्चे को जहन्नम की आग खुद बना रहे हो। जिस बच्चे को तुम नाश्ता और बैठ, जिसको नाक पोंछने का तरीका नहीं मालूम, जिसको पेशाब करने का ढंग नहीं है कि काबा की तरफ चेहरा करके करना चाहिए कि इधर करना चाहिए, उसको तुम स्कूल के, लेकिन तुमने दीन मुस्तफा की तालीम नहीं सिखाई। अब बताइए जरा कि सहाबा के बच्चों में नबी की अजमत तो ऐसी थी कि अल्लाहु अकबर, नबी की सीरत से बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं कि नबी ने न उनको कुरान की कोई आयत सिखाई, न कोई हदीस सुनाई, लेकिन फिर भी दामने मुस्तफा में लपट कर ईमान से जो है लबरेज हो गए। लोग ये जुमला कहते हैं मुर्तद हो रही हैं, बच्चे हाथ से निकल रहे हैं, तो अल्लामा ने ये कहा था, क्या वो बाप अंधा है जिसकी बेटी बगैर नकाब के या नकाब के साथ एक गैर मज़ाहिब अफराद के हाथ में हाथ डालकर गली कूचों में टहल रही है? क्या वो भाई अंधा है जिसकी बहन, जिसके घर की इज्जत और आबरू एक गली कूचों में अपनी इज्जत का जनाजा निकला रही है? क्या वो मां अंधी है जो पूरे
محلے کی خبر رکھتی ہے، کس کے بہو سے کس کے ساتھ کا جھگڑا ہے، کس کے بھائی میں بھوجائی سے نہیں پڑ رہی، کس کے گھر کے کیا لفڑے ہیں، اس عورت کو پورے گھر کی پورے محلے کی خبر ہے، اس کو اپنی بیٹی کی کوئی خبر نہیں ہے، اس کی عزت کا جنازہ کہاں نکل رہا ہے، غیر مذاہب کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ لہذا یہ وقت بہت تلوار پر چلنے کے برابر ہے۔ ہٹلر کے پاس ایک مرغی تھی، اس کے جھولی میں دانا تھا، وہ دانا ڈالتا رہتا، مرغی آگے آگے چلتی رہتی اور ایک پر نوچتا رہتا، حتیٰ کہ مرغی کے سارے پر نوچ ڈالے گئے، لیکن دانا کے لالچ میں وہ آگے بڑھتی رہی۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو کچھ بچا ہی نہیں۔ تو مومنوں، اتنے گم خیالی نہ بنو، تعلیم کے میدان میں قدم رکھو، نہیں ایک ایک چیز تم سے چھین جائے گی، وہ تمہارے قبرستان ہوں، چاہے وہ مساجد ہوں، چاہے وہ درگاہیں ہوں، ہر چیز چھین جائے گا۔ جب مسجدوں سے مائک چھین گئے کیا بچا پھر؟ یہ اذان یہ کوئی عام چیز نہیں تھی۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ رہ گئی رسم اذان تلقین، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ اللہ اکبر، ان تمام چیزوں کا علوم جاننا ضروری ہے۔ آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ صرف طبیعت خوش کرنے کی بات نہیں ہے، طبیعت تو آدمی خوش ناچ گانے سے کر لے رہا ہے، لہذا دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جس محنت و مشقت سے علماء نے گردنیں کٹائی ہیں دین مصطفیٰ کے لیے، صحابہ نے اپنی جد و جہد پیش کر کے اسلام کا پرچم کو بلند کیا ہے، وہ اسلام تم تک ایسے ہی نہیں چلایا جس اسلام کو تم ہلکے میں لے رہے ہو۔ وہ ماں باپ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو دین مصطفیٰ کی تعلیم دی اور کہا کہ جاؤ پیغام مصطفیٰ عام کر دو، جاؤ رسول اللہ کا پیغام عام کر دو۔ بتائیے ذرا وہ ماں باپ کتنے خوش نصیب ہیں جب قیامت کے دن ان کے سروں پر تاج رکھا جائے گا۔ یہ کون ہیں؟ علامہ ابن خلدون علیہ الرحمن نے لکھا تھا کہ علماء غریب کیوں ہوتے ہیں؟ اکثر علماء غریب ہوتے ہیں، وہی علماء امیر ہوتے ہیں جو علماء ربانین اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اکثر علماء غریب کیوں؟ علامہ ابن خلدون نے کہا کیونکہ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ مال کے وارث نہیں ہیں، یہ انبیاء کے علم کے وارث ہیں، یہ قرآن کے وارث ہیں، یہ حدیث کے وارث ہیں، اور پھر وہ نبی جنہوں نے یہ فرمایا انا فقر و فقری، مجھ کو اپنے فقیری پر فخر ہے۔ لہذا اللہ نے جس کے فقیری میں بادشاہی رکھی ہو، دامن محبوب تو ایسا دامن ہے کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ارشاد فرمایا وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اللہ اکبر، نبی کو اللہ نے ایسا اختیار دیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت جس کے لیے جو چاہیں جائز کر دیں، جس کے لیے جو چاہیں ناجائز کر دیں۔ آئیے حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے 2-3 حدیث پاک میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد رخصت ہوں گا اور پھر صلاۃ و سلام نعت پاک آپ پھر سن لیجئے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں اٹھائیے کتابیں پڑھیے تو آپ کو علم ہوگا۔ ابھی کوئی بدعقیدہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کر کے یہ کہہ دے یہ صحرا ڈالا گیا، یہ چادر چڑھائی گئی، یہ گاگر گلپوشی کی گئی، یہ کہاں سے جائز ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ تو وہی علماء کی طرف چلے جائیں گے جس علماء کے مخالف خود ہیں، اسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اسی کی برائی کر رہے ہیں۔ بتائیے ذرا، اگر امام کے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو مردہ بن جاؤ گے، امام کے پیچھے رہو گے تو مقتدی رہو گے۔ امام کے آگے وہی جاتا ہے جو جنازہ ہوتا ہے، لہذا جنازہ نہ بنیے، زندہ لاش نہ بنیے۔ لیکن اللہ اکبر، حضرت علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اٹھائیے کتابیں پڑھیے تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا یہ کون تھے علامہ ظفر الدین بہاری۔
جو اعلی حضرت عظیم البرکت کے خلفاء میں ہیں، جو اعلی حضرت عظیم البرکت کے بڑے ہی حامی و ناصر ہیں، جو امام احمد رضا کے در پر رہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، بہار کی سرزمین پر ایک جلسہ سجایا گیا جس کے اندر کسی بزرگ کا عرس تھا، گاگر چل رہی تھی، چادر جا رہی تھی، پھول چڑھایا جا رہا تھا۔ کسی اہل حدیث نے، کسی بد عقیدہ نے ایک چٹھی ہاتھ میں لکھ کر کہا کہ آپ سنیت کے بڑے عالم ہیں، آپ بڑے مدبر ہیں، آپ کا جو ہے عہدہ بڑا ہے، لہذا اپنے اس قوم کو گمراہی سے بچاؤ۔ یہ جو گاگر ڈال رہے ہیں، یہ جو چادر ڈال رہے ہیں، یہ جو پھول ڈال رہے ہیں، یہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے، لہذا اس چیز سے منع کیجیے۔ علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا یہ جواب اس محفل میں نہیں بلکہ منبر مصطفیٰ پر دوں گا، منبر رسول پر دوں گا۔ اور جب آپ منبر رسول پر جلوہ فگر ہوئے، جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ مزارات پر پھول چادر ڈالنا یہ شرک بتایا جا رہا ہے۔ شرک کی دو قسمیں، شرک فی الذات اور شرک فی الصفات۔ یا تو اگر کسی بندے کو خدا کے ساتھ ملا رہے ہو، یا تو صفت میں ملاؤ گے یا تو ذات میں ملاؤ گے۔ اللہ واحد ہے، یہ اس کی ذات ہے، اللہ رحمان ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ بندہ نہ واحد ہے نہ رحمان ہے، یہ خدا کا شریک بن ہی نہیں سکتا۔ اور جب کوئی بندہ کسی کے کوکھ سے پیدا ہوا، اس کی ولادت بتا رہی ہے کہ یہ شریک خدا کا ہو نہیں سکتا، یہ خدا بن نہیں سکتا۔ علامہ ظفر الدین بہاری منبر رسول پر جلوہ فگن ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ ہم تو اپنے سنی بھولے بھالے مسلمانوں سے یہی کہتے ہیں کہ آپ یہ گاگر پھول چادر یہ مزاروں پہ کیوں ڈال رہے ہو؟ تمہیں ان مزاروں پر نہیں اللہ کی مزار پر ڈالنا چاہیے۔ تو انہوں نے جب اسٹیج اترے تو انہوں نے کہا کہ تم نے ہمارے سوال کا استہزاء کیا ہے، مذاق اڑایا ہے۔ اللہ کی بھی مزار ہوتی ہے، اللہ کی بھی مزار پر چادر ڈالی جاتی ہے، اللہ کی بھی مزار پر صحرا ڈالا جا رہا ہے۔ تو علامہ ظفر الدین بہاری نے کہا ہم یہی تو کہتے ہیں کہ یہ مزاریں، یہ چادریں، یہ پھول یہ بتا رہے ہیں کہ جن پر ڈالا جا رہا ہے یہ ہرگز خدا بن نہیں سکتا ہے، اور جو وہ خدا ہے اس کی کبھی مزار بن نہیں سکتا۔ اور اللہ اکبر، یہ بزرگ جو سو رہے ہیں اپنی مزاروں میں، ہم اگر چادر ڈال دیں پھول ڈال دیں تو شرک ہو جائے گا۔ شرک تب ہوگا کہ جب خدا کی مزار ہوتی پھر کسی مزار پر صحرا ڈال دیتے ہم، تو پھر ہم نے برابر کا شریک ٹھہرا دیا۔ جب ہے ہی نہیں ادھر تو ایسا سوال پیدا ہی کیوں ہوگا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے کیسے اختیار دیا؟ نبی دو جہاں سربرے کون مکان ہیں، مصطفیٰ جان رحمت مدینہ کی سرزمین پر ہیں۔ ایک بدو آیا، ایک عرابی آیا، اس نے یہ کہا اختیار نبی دیکھو، اختیار مصطفیٰ دیکھو کہ جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ درج کیا کہ جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی چیز کے معنی کو مختار نہیں ہے، لیکن حدیث اٹھائیے تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ عرابی آیا نبی کی بارگاہ میں اور عرض کی کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اللہ کا حبیب کہتے ہیں، آپ کوئی ایسی چیز ظاہر کریں جو میں دیکھ لوں، پھر آپ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ گویا ایک مشرک کو، ایک نبی کا کلمہ نہ پڑھنے والے کو اس بات کا یقین ہے کہ نبی وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس معجزہ، نبی وہ ہے کہ جس کے پاس اللہ کی دی ہوئی قوت ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کوئی چیز کو حکم دیں وہ آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ کی گواہی دے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا جاؤ اس کھجور کے خوشے سے کہو وہ عرابی گیا، وہ بدو گیا، اس
खजूर के खोसे के पास खड़े होकर के कहा कि चलो तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बुलाया है। अल्लाहु अकबर इतना सुनना था कि वो डर से अपने पेड़ से जमीन पर गिरता है। अब बताइए जरा कि अल्लाह ने उस खजूर को कान नहीं दिए थे, अल्लाह ने न उसको आग दी थी, अल्लाह ने न उसको जो है समीयम बसीरा बनाया था। और फिर वो खजूर ने पलट कर उस खोसे ने इस बद्दू से नहीं पूछा कि तुम जो है कैसे, तुम्हारी बात को मैं मान लूं, तुम तो नबी का कलमा नहीं पढ़ते हो, तुम्हारे बुलाने से मैं कैसे चला जाऊं। लेकिन उस खजूर को भी मालूम था कि आने वाला कौन है, भेजने वाला कौन है। अल्लाहु अकबर। वो खजूर दनादन चलते हुए नबी की बारगाह में आया और आकर के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये नबी का इख्तियार है कि खजूर जो अपने दरख्त से डन से उतरता है मुस्तफा की बारगाह में आकर के नबी के कलमे रिसालत की शहादत देता है। ये मुस्तफा का इख्तियार है, नबी का इख्तियार करना है। हदीस पाक उठाइए कि एराबी आए और तमाम तरह के आदा इस्लाम आकर के खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो इस चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। तो मुस्तफा जान रहमत ने सरवरे कौन मकान ने अपनी उंगली का इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। अब बताइए जरा ये इख्तियार अल्लाह ने मुस्तफा जान रहमत को दिया है कि चाहे तो सूरज को चाक कर दे, चाहे तो चांद को चाक कर दे। मेरे आका के इशारे से जब चांद के 2 टुकड़े हो गए तो आला हजरत फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। मुस्तफा जान रहमत तो ऐसे इख्तियार अल्लाह ने दिए हैं कि एक रावी आया, उसने अर्ज किया रसूलुल्लाह मैं आपका कलमा पढ़ूंगा लेकिन इस शर्त पर कि मैं सिर्फ नमाज 2 वक्त की पढ़ूंगा, 5 वक्त की नहीं पढ़ूंगा। बताइए जरा उस खजूर को नबी ने इशारा दिया, वो आ गया नबी के बुलाने पर। अभी आप अगर नबी की जात पर एतराज करने वाले खजूर से ये कहते कि चलो तुमको मुफ्ती साहब ने बुलाया, चलो तुमको अल्लामा साहब ने बुलाया है, चलो तुम्हें गांव के प्रधान साहब ने बुलाया है, तो जिंदगी कट जाएगी। खजूर का खोसा क्या उसकी घुटनी तक जमीन पर नहीं गिरेगी। इसी से मालूम चल रहा है कि ये बंदा मुस्तफा जान रहमत के किसी भी अजमत पर कोई खरा नहीं उतर सकता है। और बंदे की मिसाल मुस्तफा जान रहमत के सामने कुछ नहीं है। अल्लाहु अकबर। जो अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा नबी इख्तियार है, सैकड़ों हदीसें और कुरान की आयत ये साबित करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी दो जहां सरवरे करो बका को कैसे इख्तियार दिया। कभी किसी के लिए खजूर, कभी किसी के लिए कफारा, कभी किसी के लिए कुर्बानी, ये सब नबी ही के तो इख्तियार है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये आखिरी पैगाम आपके सामने दे दूं कि तालीम बहुत जरूरी है। हजरत ने बताया कि आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। तालीम इतनी जरूरी है कि तालीम ही से तुम्हारा नाम दुनिया में रोशन होगा, तालीम ही से तुम्हारी जिंदगी में निखार पैदा होगा, तालीम ही से तुम्हारी नस्लें जिंदा रहेंगी, तालीम ही से तुम्हारे खानदान को पहचाना जाएगा। अगर तालीम नहीं है, अगर तालीम से कोरे हो तो याद रखिए कोई तुम्हारे मरने के बाद कोई नाम लेवा पैदा नहीं हो सकता है। लिहाजा इन उलमा से सोचिए, इन उलमा के दरमियान में बैठो तो इनसे पूछो कि कैसे इन्होंने लोहे के चने चबा करके दीन मुस्तफा की तालीम को हासिल किया है। हर बच्चा मदरसे का कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, लेकिन वो सरबराही, वो तसावी जो उलमा कराम मदरसे के बच्चों को दे रहे हैं कि गरीब है, अमीर है, खाना वही खा रहा है जो गरीब बच्चा खा रहा है। ये तालीम दी है मुस्तफा जान रहमत ने, ये तालीम दी है रसूलुल्लाह ने कि आजिज़ी इख्तियार करो, अपने अंदर आजिज़ी को लाओ, अपने अंदर तसाकुली को लाओ, अपने अंदर मुस्तफा जान रहमत की अज़मत व वक़ार को लाओ। क्योंकि जब से इंसान शरीयत मुस्तफा पे चलना छोड़ दिया, हुक्म जालिमाना मुसल्लत हो गए। लोग ये कहते हैं आज उलमा की बारगाह में पलट पलट करके जालिम बादशाह हैं,
فلاں ہے، یہ ہے، کہ تمہارے عمل کا ثمرہ ہے جو عمل بندے کر رہے ہیں۔ بتائیے ذرا فلسطین کی سرزمین کو کیا حالات ہیں، ہر دن اللہ اکبر 70 ہزار بچے شہید ہو گئے۔ کیوں؟ ان کے دل میں رسول اللہ کی الفت و محبت، ان کے دل میں نبی کا وقار ہے، ان کے دل میں نبی کی حبیت ہے۔ بتائیے ذرا وہ کون ہیں کہ جنہوں نے مسجد نبوی کے مسجد اقصی کی خاطر اپنی زندگی کو نچھاور کر دیا؟ ان کے خونوں سے مسجد اقصی کی بو آتی ہے۔ لہذا مومنوں، ہمیں ایسا بننے کی ضرورت ہے۔ آپ ایسا کردار لائیں کہ لوگ آپ کے پاس بیٹھنا چاہیں، آپ سے بات کرنا چاہیں، آپ سے کچھ سیکھنا چاہیں۔ یہ نہ ہو کہ لوگ آپ سے بیزار ہو جائیں، آپ کو دیکھ کر ہی راستہ بدل دیں، کیونکہ یہ دنیا میں لوگ پائے جاتے ہیں۔ مہمان 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مہمان وہ کہ آیا ہے تو جائے نہ، چائے پی کے جائے، 2-4 باتیں اس سے ہو جائیں یہ تب جائے۔ ایک مہمان وہ ہے جو آیا تو ہے لیکن جتنی جلد ہو سکے وہ چلا جائے۔ لیکن ایک مہمان وہ ہے کہ دور ہی سے دیکھ کر آپ اپنا راستہ بدل دیتے، یہ نہ آئے تو بہتر ہے۔ اسی طرح خدا کی بارگاہ میں بندوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک بندہ وہ ہے جو خدا کا پہلا مہمان ہے، جس کے بارے میں یہ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ اذان کے پہلے آئے اور وضو کرے، نفل پڑھے، تسبیح پڑھے، سب سے آخر میں مسجد سے جائے۔ ایک بندہ وہ ہے جو پورے ہفتے کی نماز کو قضا کر کے جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد فرض چھوڑ کر کے بھاگتا ہے۔ یہ خدا کا دوسرا مہمان ہے، جتنی جلد ہو سکے یہ مسجد سے نکل آئے۔ ایک بندہ وہ ہے کہ جس کا گھر مسجد کے دہلیز سے سٹا ہے، جس کے دروازے کے سامنے مسجد ہے، اذان ہو رہی ہے لیکن اس کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، اس کو اپنا سر خدا کی بارگاہ میں ٹیکنے کی توفیق نہیں ہے۔ یہ کون سا بندہ ہے کہ جس کی پیشانی سے خدا نے سجدے کی توفیق چھین لی؟ لہذا عمل بہت بڑی چیز ہے، عمل لائیے۔ العلم بلا عمل کشجر بلا ثمر، کہ بغیر عمل کا عالم ایسا ہے جیسے بغیر پھل کا درخت، سایہ تو دیتا ہے لیکن پھل نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، وقت کافی ہو چکا اور یہ گفتگو جو میں نے بیان کی، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق فرمائے، اور جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات ہمارے جھنڈا پور کی سرزمین سے رخصت ہوئے، اللہ رب العزت سب کی قبروں میں رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے، ان کو سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ حضرت مولانا محبوب عالم صاحب قبلہ کو ان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ان کے علم و عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور جتنے